اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہہ رہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشن، جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، he got lost, his ship got lost، وہ پورا واقعہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے۔ تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یعنی ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے، یہ کریکٹر آپ کو پتا ہے، بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسا ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے۔ تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی، تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him۔ ایک جو ہے اسکالرز کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا، یہ اصل واقعہ نہیں تھا، یہ جیسے ایک اسپرچول ویژن ہوتا ہے، یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو، اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے۔ ورلڈ آف ایپریشنز کیا؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرز کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا، ورلڈ آف ایپریشنز، یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے، لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر۔ دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا، یہ بھی بس ایک رائے ہے۔ یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہو کہ کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری آراء اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے پہ ہے، اور اس جزیرے پہ امریکنز جاتے ہیں، اور یہ فری میسنز جاتے ہیں، لومیناٹی جاتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں، اس سے احکامات لیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی آراء ہے۔ تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں دیکھیں جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسپریسی کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا، آپ کہیں بھی بات کریں گے۔ اور ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ دجال اصل میں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور کب آئے گا۔ ہمارا تعلق اس سے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز۔ سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سسٹم ہے، اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ دجال ہے، اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا۔ تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے، فتنہ دجال سے، ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ، اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔